السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کے موسٹ فیوریٹ موسٹ اویٹنگ ناول خطائے محبت کو لے کر، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی۔ قسط نمبر ہے 29۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ یاور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج کل مژگان کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ کیسے ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو اپنا پورا دھیان لگانا پڑتا تھا مژگان کی موجودگی میں خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کے لیے۔ ایئرپورٹ پر کس طرح وہ رومانہ کی بات پر گلابی گال لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ تو اسے آنکھوں پر لگے کالے شیشوں کی وجہ سے نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس نے ترچھی نظروں سے مژگان کو ضرور دیکھا تھا۔ وہ اس کی محبت کے سامنے اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ گاڑی میں مژگان نے کتنی بار بولنے کی کوشش کی تھی اور یاور نے اسے اگنور کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، مگر مژگان نے یاور کی محبت کا یقین نہیں کیا تھا۔ یہ بات یاور کو بہت دکھی کر رہی تھی۔ اب اتنی آسانی سے تو وہ اسے نہیں بخشنے والا تھا۔ آج کل آفس میں کام کا بہت لوڈ تھا۔ مرجر ڈیزالو ہوا تھا، اس لیے وہ بہت مصروف تھا۔ لیٹ نائٹ بھی کام کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ گھر آ کر مژگان کو اگنور کر کے اپنے اسٹڈی روم میں چلا جاتا تھا۔ 2 ہفتوں تک اسی طرح چلتا رہا تھا۔ بیچ میں 2-3 بار وہ گھر آیا ہی نہیں۔ مژگان کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ اب وہ یاور پہ شک نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ سب اسے نظر انداز کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ مژگان سے اب اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے یاور سے ہر صورت بات کرنے کی ٹھانی۔ رات کو وہ 11 بجے کے قریب ہی گھر پہنچا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا کوٹ ایک بازو پر ڈال رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اندر آیا تھا اور سیدھا اسٹڈی کا رخ کیا تھا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، یعنی مژگان جاگ رہی تھی۔ اس نے ابھی اپنا کوٹ کرسی کی پشت پہ ڈالا ہی تھا کہ دروازہ پہلے نوک ہوا، پھر نوب گھوما اور مژگان دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنی کرسی پہ بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ اپنے آپ کو کام میں مصروف ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مژگان نے اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود ہمت جمع کر کے کہہ دیا۔ سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے بیٹھا تھا۔ مژگان نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنا شروع کیا۔ میں آپ سے اس دن کے لیے معافی جانے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پائی تھی کہ یاور نے ایک دم پوچھ لیا۔ مژگان کا دل دھک سے رہ گیا۔ سوال اتنا اچانک تھا اور اتنا بھیانک تھا۔ اس نے حیرت سے زیادہ شوق ہوتے ہوئے یاور کو دیکھا۔ جی؟ تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی نظریں مژگان کی آنکھوں میں بہت گہرائی تک جھانک رہی تھیں۔ وہ تو میں نے پہلے کہا تھا، اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں وہ اسے تنگ کر رہا تھا یا آزما رہا تھا، مگر مژگان کی آواز رندھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی وہ دیکھ چکا تھا۔ تو اب کیا چاہتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مژگان سے مزید قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، میں جانتی ہوں۔ ہرٹ اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کی بات نے مژگان کا دل بہت زور سے بھینچا تھا۔ جانتی ہوں، اسی لیے میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ جب تمہارے بابا کے منی ایمبیزلمنٹ کے پیپرز میرے سامنے آئے تھے، اس وقت میں نے بھی اسی طرح ثبوتوں کو دیکھ کر یقین کیا تھا، جو بھی کیا تھا۔ تب تم نے میری ایک بات نہیں سنی تھی، تم نے مجھے معاف نہیں کیا تھا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ انہیں میں پرسنلی نہیں جانتا تھا، لیکن تم مجھے پرسنلی جانتی تھی مژگان۔ تم نے بھی مجھ سے زیادہ ثبوت پر اعتبار کیا تھا۔ اب بتاؤ، میرا کتنا قصور تھا اس سب میں، جس کی سزا تم نے مجھے 2 سال دی ہے؟ تمہاری سزا کتنی ہونی چاہیے؟ مژگان کے رونے میں تیزی آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یاور کیا کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے کچھ بولا نہیں گیا، یا شاید اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں نے جو کچھ انجانے میں کیا تھا، تم نے بھی میرے ساتھ وہ سب کر دیا۔ اس کے بعد میں تمہارا مقروض نہیں ہوں۔ میں نے اس جرم کی سزا بھی بھگت لی ہے، اصلی قصوروار بھی پکڑ لیے ہیں اور انہیں بھی سزا دلوائی ہے۔ میرا خیال ہے اب میرا اور تمہارا حساب برابر ہو گیا۔ وہ روتے روتے یاور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اور زبان دونوں ہی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ یاور اس پہ لاکھ غصہ سہی، مگر وہ اسے روتے ہوئے دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ کر دیا ہے معاف۔
یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلا کی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یاور اسے گلے لگائے اور تسلی دے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاور اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب تم جا کر سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور دوبارہ سے لیپ ٹاپ پہ نظریں جما لی۔ مزگان نے بوجھل دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا تھا اگر ایک مرتبہ تسلی دے دیتا؟ معاف بھی ایسے کیا تھا جیسے اپنے دل پہ جبر کیا ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے اور سست روی سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو چکی تھی۔ یاور نے اسے کہہ تو دیا تھا کہ معاف کر دیا ہے، مگر اس کا رویہ اور انداز مزگان کو بالکل بھی معافی والے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، اور یہ بات مزگان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ مزگان کے جانے کے بعد یاور نے ایک بے چین نظر اس دروازے پر ڈالی تھی جہاں سے وہ ابھی نکل کر گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ یاور کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک انداز سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس وقت واقعی کام میں مصروف تھا۔ اگر مزگان کو گلے لگا لیتا تو اس کا کام ادھورا ہی رہ جاتا۔ تسلی سینے کا کام اس نے کسی اور دن پر اٹھا رکھا تھا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ یاور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کے رویے سے۔ وہ اس سے کتنی محبت بھی کر لے، مگر مزگان ہمیشہ اسے چھوڑ جانے کی بات پہلے کرتی تھی۔ وہ اس کی اس دھمکی کا اثر ختم کر رہا تھا تاکہ وہ آئندہ ایسا سوچے بھی نہیں۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا تھا اور اب اس کا آفس کافی حد تک سٹیبل ہو چکا تھا۔ آج اس کا کام کچھ جلدی ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد کوئی میٹنگ نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچا تو 9 بجنے والے تھے۔ مزگان کچن میں موجود تھی اور کچھ بنا رہی تھی۔ خوشبو سے یاور کی بھوک چمک اٹھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، مگر آنکھوں کی اداسی یاور سے چھپ نہیں سکی تھی۔ اس رات کے بعد یاور نے اسے انتہائی ضرورت کے علاوہ مخاطب نہیں کیا تھا، اور یہ بات مزگان کا دل توڑ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے اس کا دل موم کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ یاور کمرے میں چلا گیا اور نہا کر کپڑے بدل کر وہ بالکل فریش ہو کر باہر آیا۔ مزگان کھانا لگا چکی تھی۔ کتنے عرصے بعد وہ ایک ساتھ گھر پہ کھانا کھانے والے تھے۔ یاور اپنی مخصوص سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مزگان اس کے سب سے پاس والی کرسی پہ بیٹھی تھی جہاں وہ ہمیشہ اسے بٹھایا کرتا تھا۔ اس نے یاور کے آگے سے پلیٹ اٹھائی اور اپنا بنایا ہوا کھانا اس کی پلیٹ میں نکال کر پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ یاور نے بغیر کچھ کہے کھا لیا اور پھر شیف کا بنایا ہوا کھانا کھایا۔ مزگان کو جو ایک امید سی ہونے لگی تھی کہ شاید ناراضگی ختم ہو گئی ہے، وہ پھر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ یاور نے کوئی بات نہیں کی، نہ اس کے کھانے کی تعریف کی تھی۔ مزگان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، اس کی بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سونے کے لیے آ کر لیٹی تو اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سونے لگی۔ وہ آج بھی نہیں آیا تھا۔ مزگان کا دل بوجھل ہو گیا۔ کیا اب وہ کبھی پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں کریں گے؟ اس کا دل عجیب و غریب باتیں سوچ رہا تھا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے گرد کوئی بھاری سی چیز محسوس کی۔ پہلے وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ وہ چیخنے لگی تھی، مگر جب آہستہ سے ٹٹولا تو معلوم ہوا کہ وہ یاور تھا۔ وہ اس کے برابر میں سو رہا تھا۔ مزگان کے دل میں تتلیاں اڑنے لگی تھیں۔ اسے ڈھیروں تسلی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات اس خوشی میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی تھی کہ وہ اس کے برابر میں سو رہا تھا، مطلب ناراضگی ختم۔ صبح وہ یاور کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ نہا کر تیار ہو گئی، پھر اس نے یاور کے لیے خود ناشتہ بنایا تھا۔ یاور کی آنکھ کھلی تو وہ سب سے پہلے ایکسرسائز کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فریش ہو کر ناشتہ کیا، پھر کپڑے بدل کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج وہ جلدی میں بھی نہیں تھا، اس لیے تسلی سے آہستہ آہستہ تیار ہو رہا تھا۔ اس نے ٹائی اٹھائی اور جب وہ ٹائی باندھنے لگا تو مزگان اس کے پاس آ گئی۔ دونوں کا رخ شیشے کی جانب تھا۔ مزگان اس سے ذرا سا پیچھے کھڑی تھی۔ یاور نے شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ لائیں مجھے دیں، میں باندھ دوں۔ مزگان نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ یاور نے گہری نظروں سے اسے شیشے میں سے دیکھا، پھر رخ موڑ کر مزگان کے روبرو ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بغیر کچھ کہے ٹائی اسے دے دی اور غور سے مزگان کو دیکھنے لگا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تمہیں تو ٹائی باندھنی ہی نہیں آتی، مگر رک گیا۔ مزگان آہستہ سے سوچ کر ٹائی کا ایک ایک بل بنانے لگی۔ یاور اس کی آنکھیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ ٹائی کو غور سے دیکھتے ہوئے پلکیں جھپک رہی تھی، مگر وہ دیکھ چکا تھا کہ مزگان اپنے آنسو اندر دھکیل رہی تھی۔ بل بناتے بناتے وہ ایک دم اٹکی تھی۔ کل اس نے آدھا دن ٹائی باندھنے کی ویڈیوز دیکھی تھی۔ وہ سیکھنا چاہتی تھی تاکہ ہر روز یاور کی ٹائی وہ خود باندھا کرے۔ اسے اٹکتا دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا۔ یاور نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور ایک طرف کو بل دیا، پھر ایک اور بل بنایا اور ٹائی بند گئی۔ مزگان کے آنسو اور شدت اختیار کر گئے۔ یاور نے اس کی جھکی مگر بھیگی آنکھیں محسوس کر لی تھیں۔ اس نے آہستہ سے آگے ہو کر مزگان کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر تھپکنے لگا۔
مسکان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، اور اتنی دیر سے جو آنسو وہ روکے ہوئے تھے وہ بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے شدت سے رونے لگی تھی۔ یاور نے اسے رونے سے نہیں روکا تھا، وہ کتنی دیر اسی طرح سے روتی رہی، پھر رونے میں کمی آئی تو آہستہ سے آنسو صاف کر کے اس سے الگ ہونے لگی۔ یاور نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا کر روکا۔ روئی کیوں تھی؟ آپ کی وجہ سے۔ وہ اب بھی ہلکا ہلکا سوم سو کر رہی تھی۔ میری وجہ سے؟ میں نے کب کہا رونے کو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مسکان نے بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر دیکھا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، میں کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے اس دن آپ نے جانے کا بھی پوچھ لیا۔ غلطی کر دی تھی تو معافی بھی تو مانگی تھی نا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیں۔ اتنا ٹارچر کیا آپ نے مجھے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ یاور نے اسے پھر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے کھونے سے اتنا ڈرتی ہو تو چھوڑ کر جانے کی بات کیوں کر رہی تھی؟ میں اس وقت غصے میں تھی، لیکن آپ کو تو احساس کرنا چاہیے تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں کہہ دیتی کہ جانا ہے تو پھر آپ کیا کرتے؟ وہ ڈرتے دل کے ساتھ اس کے سینے سے لگی اس سے پوچھ ہی رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ یہ بات میں اب بھی اسٹامپ پر لکھ کر دے سکتا ہوں۔ یاور نے بہت گہرے انداز میں کہا تھا۔ مسکان نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ پوچھتے ہوئے اتنی معصوم لگ رہی تھی، یاور کا دل چاہا اسے خود میں بھینچ لے اور کبھی الگ نہ کرے۔ تمہیں احساس دلانے کے لیے۔ ہر بار جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو نا تو میری روح فنا ہونے لگتی ہے۔ کتنا خوبصورت اعتراف تھا۔ وہ اس کے دور ہونے سے ڈرتا تھا۔ مسکان کا دل رولر کوسٹر رائڈ کی طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یاور نے غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ I'm sorry، میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فکر مند سی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم بری نہیں ہو، تم بہت معصوم ہو مسکان۔ وہ پیار سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر مسکان کو اچانک سے کچھ یاد آ گیا تھا۔ آپ نے اپنی موم سے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ یاور اس کے بات بدلنے پر اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اچانک کیا سوجی تھی؟ جو بھی کہا ہے وہ میرے اور موم کے بیچ کی بات ہے، یاور نے سنجیدگی سے کہا۔ انہوں نے ویسے بھی بتا دیا ہے مجھے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مسکان نے مزے سے آنکھیں گھما کر کہا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ میں آپ کے دل میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اتنا اگنور کیا، اتنا رلایا مجھے۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ بلیو می، تمہیں اگنور کرنا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مسکان کو بہت دنوں بعد اس کی مسکراہٹ نظر آئی تھی۔ وہ اس کی حسین مسکراہٹ میں کھونے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یاور کی آواز اسے واپس حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی تھی۔ آپ کتنے دنوں بعد مسکرائے ہیں؟ اس نے اسے یوں دیکھنے کی وجہ بتائی۔ تم نے نوٹس نہیں کیا ہوگا، میں تو روز ہی مسکراتا تھا۔ روزانہ نئی نئی لڑکیاں دیکھنے کو ملتی تھی۔ مسکان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار دیکھ کر یاور دل میں ہی ہنسا تھا۔ آفس میں نئی ریکیورسمنٹس کر رہا ہوں، انٹرویو کے لیے ملتی تھی۔ تم کیا سوچنے لگی؟ مسکان نے فوراً اپنے چہرے کو نارمل کیا اور سنجیدہ ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، کچھ بھی ہو آپ مجھے کبھی نظر انداز نہیں کریں گے۔ مسکان کے رد عمل سے یاور محسوس ہوا تھا۔ ساؤنڈز لائک سم ون از فیلنگ انسیکیور۔ وہ مبہم سا مسکراتا ہوا اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوا بولا۔ مسکان اس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاور کو اس پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ یاور نے اس کے ہاتھ میں تھامے اپنے ہاتھ کو پلٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر چوما۔ وعدہ۔ مسکان کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ آئی تھی، جیسے زندگی مسکرانے لگی ہو۔ یاور نے آگے ہو کر اس کے ہونٹوں پہ جھکنے کی کوشش کی تو وہ ہلکا سا پیچھے ہوئی۔ جلدی جائیں، آفس میں بہت کام رکے ہوں گے آپ کی وجہ سے۔ یاور نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ ناراض ہی ٹھیک تھا، میں کم از کم خود تو آ رہی تھی میرے پاس۔ اس کی بات پر مسکان کے گال گلابی ہوئے۔ ابھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے یاور۔ مسکان نے ناراض سے شکل بنا کر روانی میں کہتے ہوئے اس کا نام لیا تھا۔ یاور کے کان ایک دم کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح یاور کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ہمیشہ سر یا مسٹر یاور ہی کہا تھا۔ یاور کے ہونٹ خود بخود گہری مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پہ لپیٹے اور تسلی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ ابھی کیا کہا تم نے؟ اس کے دل میں خوبصورت سی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مسکان کو ایک دم احساس ہوا تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ میں آپ کو وعدہ یاد دلا رہی تھی۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اپنی حرکت اس نے خود نوٹ ہی نہیں کی۔ یاور نے آہستہ سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا کر آنکھیں ذرا سی چھوٹی کر کے بڑی معنی خیزی سے اسے دیکھا۔
مسکان نارمل سے صورت بنائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں مسکان کو نروس کر رہی تھیں۔ یاور نے ایک ہاتھ بڑھا کر پھر اسے اپنے قریب کھینچا۔ تم نے میرا نام لیا تھا ابھی؟ یاور نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سن چکا ہے۔ نہیں تو؟ مسکان نروس ہوئی مگر چھپانے کی پوری کوشش کی۔ یاور پھر سے مسکرایا۔ مجھے اچھا لگا تم نے میرا نام لیا۔ ہاں لیکن شاید اس بار تم ساتھ میں مسٹر لگانا بھول گئیں۔ وہ اسے غصے میں مسٹر یاور ہی کہتی تھی۔ آپ جائیں، آپ کو بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے۔ مسکان نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تھی۔ یاور نے اس کا فرار ناکام بنانے کے لیے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو باندھ دیے اور اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ ایک بار پھر سے کہو۔ کیا؟ وہ اس کی نزدیکی میں مزید نروس ہو رہی تھی۔ یاور نے اسے اپنا نام کہنے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ میرا نام، لیکن بغیر کسی لاحقے یا سابقے کے۔ تمہارے منہ سے سن کر اچھا لگ رہا ہے۔ وہ جھجک رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ یاور اس کے چہرے پر شرمیلے رنگ دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ میں کب لیتی ہوں آپ کا نام؟ آپ کو پتہ تو ہے، پھر بھی ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اس نے بہانہ بنایا۔ یاور نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی میں نے خود سنا تھا، تم نے کہا تھا یاور۔ جلدی کرو، میں آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے مسکان کی نقل اتاری اور پھر سے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دکھائی۔ تو میں بھی کب سے یہی کہہ رہی ہوں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، جلدی جائیں۔ مسکان نے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کر لو تم جتنے بہانے کرنے ہیں، واپس آ کر پوچھوں گا تم سے۔ یاور نے اس پہ سنجیدہ اور تھوڑی غصیلی نظر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسکان نے اس کی گاڑی کی آواز سنی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مسکان نے سکون کا سانس لیا۔ کم از کم وہ اس سے اب ناراض تو نہیں تھا۔ مسکان کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا۔ آج رات وہ یاور کو سرپرائز دینے کا سوچ رہی تھی۔ یاور آفس آیا تو کچھ فائلز اس کے ٹیبل پہ سائن ہونے کے لیے پڑی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر کوٹ اپنی کرسی کی پشت پر لٹکایا اور خود سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے کیبن میں عامر کو بلوایا تھا۔ اس نے اس کے لیے کافی بنا دی تھی۔ کافی کے ساتھ ساتھ وہ اسے آفس کے بارے میں اپڈیٹ لینے لگا تھا۔ اب اس کا کاروبار الگ ہو چکا تھا تو اسے ہر چیز پہ زیادہ نظر رکھنی پڑ رہی تھی۔ اور میڈیا والے تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ سکندر گروپ آف کمپنیز کا مرجر کیوں ٹوٹا تھا۔ کچھ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے اور خود اصل بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آفس کے امپلائیز سے بہانے سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاور نے مزید کوئی جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کانفرنس میں بتایا تھا کہ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ یہ مرجر قائم نہیں رکھ پا رہا، لیکن میڈیا والے شاید ذاتی کا مطلب نہیں سمجھتے تھے۔ عامر نے اسے آفس میں ہونے والی ہر چیز کا بتایا، پھر اس نے کچھ عجیب و غریب سرگرمیوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یاور نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ بغیر کسی کی اپائنٹمنٹ کے کسی کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی، اور اب اس نے مزید سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی۔ عامر کو واپس بھیج کر وہ دوبارہ سے فائلوں کی جانب مگن ہو گیا تھا۔ 2-3 ڈاکیومنٹس پڑھ کر اس نے سائن کر دیے تھے اور اگلی پڑھنے لگ گیا تھا۔ اسی لمحے کوئی اس کے روم کا دروازہ کھول کر بغیر اجازت کے اندر داخل ہوا تھا۔ یاور نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ حرکت اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے نقوش ایک دم تن گئے تھے اور ہونٹ ایک دوسرے میں زور سے بھینچ گئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یاور نے غصے سے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے یاور۔ تم نے کہا ابھی تم شادی نہیں کرنا چاہتے، میں نے تمہارا انتظار کیا، اور بدلے میں تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے دھوکہ دیا، کسی اور سے شادی کر لی۔ بتاؤ، کیا واپس کر سکتے ہو میری زندگی کے وہ سال، وہ وقت جو میں نے تم پہ لگا دیا؟ بولو۔ وہ اس کے انداز سے شاک ہوئی تھی۔ یاور نے تیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کی بات چپ چاپ سنتا رہا۔ جب وہ رکی تو یاور نے کہا، تم شروع سے جانتی تھی کہ میں تم میں شادی کے لیے کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ میں صرف تمہیں کزن اور دوست کی حیثیت سے امپورٹنس دیتا تھا۔ یہ منگنی بھی تمہاری موم کی مرضی سے ہوئی تھی، اس بزنس امپائر کو ایک رکھنے کے لیے، اور میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا کروں گا۔ یہ سوال تم اپنی موم سے جا کر پوچھو، جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ یاور کو اس پہ بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس نے مسکان کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی اور اب اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ میرال نے اسے غصے سے گھورا۔ اپنے دھوکے کا الزام میری موم پر مت لگاؤ۔ جس لڑکی کی خاطر تم نے مجھے چھوڑا ہے نا، وہ بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ میری بد دعا ہے یہ۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا یاور علی سکندر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرائی تھی۔ یہ گلہ تم مجھ سے تب کرتی اگر میں نے تمہیں کوئی جھوٹی امید دلائی ہوتی۔ تمہیں شروع سے پتا تھا کہ ہماری شادی نہیں، بزنس ڈیل ہے۔ میں اس سب میں قصوروار نہیں ہوں، اس لیے اب اگر تم نے مسکان کے حوالے سے یا میرے اور مسکان کے رشتے کو لے کر کسی بھی قسم کی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی تو میں یہ بھی بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی دوست تھے۔ یاور نے بھی اسی کی طرح غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرا کر کہا تھا۔
میرے ساتھ جو کچھ تم کر چکے ہو اس کا حساب میں لے کر رہوں گی تم سے، یاد رکھنا۔ وہ کہہ کر جانے لگی تو یاور نے ہنکارا بھرا، تم جو کر سکتی ہو کر لو، لیکن مسکان سے دور رہنا تم، اور یہ میری آخری وارننگ ہے۔ میرال اس پر نظر ڈال کر اس کے آفس روم سے نکل گئی تھی۔ وہ واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی سے یاور کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ جس طرح اور جو کچھ وہ کہہ کر گئی تھی وہ مسکان کی طرف سے فکر مند ہو گیا تھا۔ میرال اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔